اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رضا الدین صدیقی پروگرام بصیرت کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، اسلام کا نظام عبادات اپنے اندر حکمت اور بصیرت کے بہت سے سامان رکھتا ہے۔ ارکان اسلام میں ایک نہایت ہی اہم فریضہ حج ہے۔ حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں عطا کردہ ایک فرض، جسے شریعت کی پوری پاسداری کے ساتھ ہوش و حواس کو سنبھالتے ہوئے ادا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ عشق کی سرشاری اور شریعت کی پاسداری ہم آہنگ ہو جائے تو پھر حج ادا ہوتا ہے۔ ذوق اور ضابطہ جب اکٹھے ہو جائیں تو حج ادا ہوتا ہے۔ حج جہاں اپنے مرکز محبت سے کمال وابستگی کا نام ہے، وہیں قدم قدم پر احتیاط کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ جہاں عشق اور عقل دونوں بیک وقت منزل شوق کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم حج کی معنویت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے ضروری ارکان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا احتیاط ملحوظ خاطر رہیں کہ حج کا فریضہ احسن طریقے سے ادا ہو جائے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نوجوان دینی اسکالر مفتی محمد خالد بٹ، ایک بہت ہی مقتدر ادارے کے استاذ ہیں اور فقہ ان کا شعبہ ہے، خاص طور پر ان کا اختصاص فقہ میں ہے۔ ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری، ان کا اختصاص حدیث میں ہے لیکن ایک ہمہ پہلو مطالعے کے حامل ہیں۔ دونوں حضرات شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہمیں ان سے بہت اہم نکات سننے کو ملیں گے۔ میں آپ دونوں حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ مفتی صاحب، حج کا ایک مختصر پس منظر ارشاد فرمائیے کہ یہ فریضہ کیسے اس امت کو عطا ہوا اور کس طرح ہمارے لیے اس کی پاسداری ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اسلام کے 5 بنیادی اراکین میں سے ایک ہے، اور اسی پہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو ایک صحابی نے حضور اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی افی کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو حضور اکرم علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ عرض کی افی کل عام یا رسول اللہ۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لفرضت، کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض کر دیا جاتا۔ تو پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو ان چیزوں کے متعلق نہ پوچھا کرو کہ جن کے متعلق پوچھنا تمہارے لیے برا ہو۔ تو حج جو ہے یہ زندگی میں ایک مرتبہ جو صاحب استطاعت ہو، صحت مند ہو، بیت اللہ شریف تک پہنچ سکتا ہو، آزاد ہو، بالغ ہو، اس پہ فرض ہے۔ تو پھر حج کے حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ ہمیں کتب میں ملتی ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، قال ایمان باللہ ورسولہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ قال ثم ایون، پھر صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ پھر فرمایا عرض کیا کہ پھر کون سا ہے؟
فرمایا حج مبرور، کہ وہ حج جو حج کے تمام فرائض واجبات کو مد نظر رکھ کے ادا کیا جائے، وہ حج جو ہے وہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ نر الجہاد افضل الاعمال، کہ یا رسول اللہ ہم جہاد کو افضل عمل سمجھتے ہیں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ حج جو ہے وہ ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل عمل ہے۔ تو حج مبرور یہ افضل اعمال میں سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اسے قرار دیا ہے، اور یہ مسلمانوں پہ اسے فرض قرار دیا گیا۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، بنیادی تعریف اور فرضیت قبلہ مفتی صاحب سے ہم نے سنی، اس کی فرضیت کی ایک تاریخ بھی ہے، کب فرض ہوا، پھر کیسے اس کو سب سے پہلے ادا کیا گیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ایک ایسی عبادت ہے، جیسا کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ تمام مالی اور بدنی عبادات کی جامع عبادت ہے، جس میں مسلمان حاضر ہوتے ہیں اور وہاں جہاں شاعر اسلام کی زیارت کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اسلام سے اظہار کرتے ہیں، وہاں ان کو اس میں بہت زیادہ فوائد و ثمرات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ حج جو ہے یہ شروع میں ابتدائے اسلام کے اندر تو یہ فرض نہ ہوا، مکی پورا دور جو ہے، پھر مدنی آدھے سے زیادہ دور جو ہے وہ اس میں حج کی فرضیت نہیں تھی۔ ایک قول کے مطابق جیسا کہ فرمایا گیا 5 ہجری میں، اور دوسرے قول کے مطابق 8 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوا، اس سے تھوڑا قبل حج کی فرضیت تو ہو گئی، لیکن اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے جا رہے تھے، تو کفار نے عمرہ کرنے کی اجازت بھی نہ دی، اور معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ معاہدہ کر کے واپس تشریف لے آئے کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں اور آئندہ سال 3 دن کے لیے آپ آ کے عمرہ ادا کر لیں۔ اور پھر سن 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء اسے کہتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 1500 صحابہ وہی عمرہ جو قضا ہو گیا تھا وہ ادا کرنے آئے۔ اب حج اس وقت بھی فرض ہو چکا تھا۔ پھر آئندہ سال 8 ہجری کو فتح مکہ ہوتا ہے، اور فتح مکہ کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس لیے اس وقت حج نہ فرمایا کہ ابھی یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ابھی انہوں نے شاعر اسلام سیکھنے ہیں، تو ابھی اگر ان پہ اتنا بوجھ ڈال دیا جائے، یا ابھی سے اگر میں حج کروں، تو اس کا ایک مقصد فقہاء اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی شرط حج میں یہ رکھی کہ یہ عاجزی اور انکساری اور تذلل اور خشوع والی عبادت ہے، جہاں اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی انکساری کا اظہار کرنا ہے، 2 چادروں کے اندر ملبوس ہو کے پورے بشریت کے جتنے لوگ وہاں حاضر ہیں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ تو اگر فتح مکہ کے وقت حضور حج فرماتے تو وہ تو اظہار قوت کا موقع تھا، وہ شان و شوکت اسلام کا وقت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس سال میں حج نہ کروں، اور حضور واپس تشریف لے گئے۔ آئندہ سال سن 9 ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو بھیجا، حضرت علی شیر خدا کو پھر پیچھے سے بھیجا گیا، کہ جب وہ سورہ برات کی آیات نازل ہوئیں جن میں مشرکین مکہ اور دیگر تمام مشرکین کے بارے میں کہا گیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، ان پہ پابندی لگا دی گئی۔ اور پھر یہ حج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر چند مسلمانوں کے ساتھ مل کے فریضہ حج پہلی دفعہ سن 9 ہجری میں ادا کیا، اور پھر سن 10 ہجری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سال ہے اور حضور کی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری سال ہے، اپنے وصال سے صرف 4 ماہ قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ نکلے تو وہ کیا منظر تھا کہ وہ قافلہ عشق و مستی جو صرف ایک فرد سے شروع ہوا، اور حضرت عثمان غنی فرماتے تھے کہ جب میں اسلام لایا کنت سادس و ستہ، کہ میں اسلام کا 6واں حصہ تھا، یعنی 6واں میں تھا اور 5 مجھ سے پہلے مسلمان تھے۔ لیکن اب وہ وقت آتا ہے کہ سن 10 ہجری کے اندر صرف 23 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ نکلتے ہیں، تو 1,20,000 اور دوسری روایت میں 1,24,000 عشاق اور مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آپ اپنی اونٹنی قصوہ پہ تشریف فرما ہیں۔ اور جب آپ نے تلبیہ حج کا احرام باندھنے کے بعد آغاز فرمایا تو آپ نے پڑھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو باقی صحابہ کو فرمایا پڑھو، تھوڑا انہوں نے دل میں پڑھا، آہستہ پڑھا، فرمایا جتنا تم تلبیہ بلند پڑھو گے اتنا اللہ کی ذات تم پہ راضی ہو جائے۔ جی قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک وقفے کی طرف جائیں اور واپس آ کر
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں کچھ باتیں سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد حج کے مسائل کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج، ایک ہی حج آپ نے فرمایا اور اس میں بہت سے ایمان افروز مظاہر، بلکہ سارے مظاہر اس کا ایک ایک قدم جو ہے وہ ایمان افروز ہے، اسوہ حسنہ ہے، اسی سے امت نے تعلیم حاصل کی، اور آج جو بھی حج کے ارکان ہو رہے ہیں سب اسی سے ہی مستفاد ہیں۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج بیت اللہ شریف کے بارے میں آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ جی، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت اور استطاعت کے باوجود زندگی میں ایک ہی حج فرمایا۔ اب وہ ایک حج امت کے لیے تیسیر اور رحمت کا پہلو اپنے اندر لیے ہوئے تھا۔ چاہتے تو ہر سال حج فرما دیتے، لیکن میری امت پہ گراں نہ گزرے، اور جو نہ کر سکے اس کے دل میں یہ ارمان نہ رہ جائیں کہ میں تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جو ہے اس کو پورا نہیں کر پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حج پہ اس شان سے تشریف لے گئے کہ 1,00,000 سے زائد صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور پورے کا پورا جو عرب ہے وہ سارا تلبیہ کے ساتھ اور تکبیر کے ساتھ گونج رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ یہ پہلا حج تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمانان عالم کے لیے باقی رہنا تھا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں اپنا پورا زور شاعر حج سکھانے پہ دیا۔ آپ تشریف لے گئے، پھر 8 ذی الحج سے احرام باندھنے کے بعد سے جو حج کے جو ارکان ہیں، جو مناسک ہیں، اچھا اب وہاں پہ یہ ہوا جب آپ پہنچے تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ 1,00,000 سے زیادہ کا اجتماع، یہاں تو 1,000 کے اجتماع میں زیارت مشکل ہو جاتی ہے، تو وہاں 1,00,000 سے زائد اجتماع تھا۔ تو بہت سے نو مسلم جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور درجہ صحابیت پہ فائز ہوئے تھے، اب ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے قاصدین جو مبلغین اسلام ہیں ان کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ سارے آتے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ نبی اسلام کی زیارت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے اور ہاتھ ہلا ہلا کے ان کے سلام کا جواب دیتے، اور سارے ان سے زیارت بھی کرتے اور مسائل آ کے پوچھتے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ میرا چھوٹا بچہ میرے ساتھ ہے، کیا اس کا حج بھی ہو جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا ہوا یأخذ الاجر، کہ وہ اجر حاصل کرے گا، تمہارا بیٹا اس کے لیے اجر ہے، لیکن ابھی تک یہ مکلف نہیں ہوا حج کا، لہٰذا اس کی فرض تو اس کا ادا نہیں ہوگا۔ ایک خاتون آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنے والد کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، اگر تم قرض ادا کرو جو تمہارے والد کے اوپر واجب الادا ہو تو وہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ تو کہا اسی طرح تم اس کی طرف سے حج بھی کر سکتی ہو۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسائل حج بتاتے رہے۔ پھر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج جو دیا اس کو 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا، اسی کو وقوف عرفات اور میدان عرفات کے مرکزی خطبے میں شامل فرمایا، اور وہی خطبہ حضور نے مزدلفہ میں عطا فرمایا، اور اسی خطبے کو منا کے اندر عطا فرمایا۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقوق انسانیت کا ایک چارٹر اور اپنی طرف سے ایک وصیت پوری امت مسلمہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس حج میں بہت سے ایسے اشارات بھی ہیں کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ شاید اس سال کے بعد میں تمہارے اندر ظاہری طور پہ موجود نہ رہوں، اور وہ خذوا عنی مناسککم، خطبہ تو آج تک اقوام عالم کے لیے ایک چارٹر ہے اور مثال ہے جی، اور میرا خیال ہے کہ امن عالم کی اس سے بہتر نظیر اور اس سے بہتر حکمت اور دانائی کہیں نہیں مل سکتی دنیا کے کسی وسیقے میں۔ جی، اور اختصار کے اس کے اندر جتنا اختصار ہے اس کے باوجود اس پہ ہزارہا کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جائیں گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ اپنا یہ جلیل القدر ارشاد حج کے حوالے سے فرمایا، من حج ولم یرفث ولم یفسق کان رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا جس شخص نے ایسے حج کیا کہ اس میں اس نے کوئی گناہ نہ کیا، کسی کو تکلیف نہ پہنچائی، کوئی فسق اس سے صادر نہ ہوا، تو ایسے حج کر کے لوٹے گا جیسے ابھی اس کی پیدائش ہوئی، وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوگا۔ اور ساتھ وعید بھی فرمائی، فرمایا من ملک زادن وراحلتن، جس کے پاس زاد راہ بھی حج کا ہو، یعنی وہ صاحب استطاعت ہو جائے
اور سواری بھی موجود ہو، اس کے باوجود اس نے حج نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ وہ چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اللہ رب العزت کو پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پھر بے نیازی کا اظہار فرماتا ہے اور اس سے برات کا اظہار فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو حج کر سکتے ہیں، وہ ٹالتے رہتے ہیں، نہیں جی پھر کریں گے. تو زندگی موقع دے نہ دے، لہٰذا جو ہی انسان صاحب استطاعت ہو جائے تو اس فریضہ حج کو، جس کی تلقین حضور نے اپنے آخری اور پہلے اور آخری حج کے دوران فرمائی، اس کے اوپر انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً حاضر ہو اور اپنے حج کے تمام مناسک کو ادا کرے. ڈاکٹر صاحب، ادب و نیاز کے وہ واقعات کیسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے استفسار فرماتے ہیں کہ یہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. یعنی اس قدر مؤدب لوگ، جی ان میں سے کئی پہلی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن وہ نگاہیں اتنی ادب آموز ہیں کہ کیا شعور عطا کر دیا. اگر وہ روایت آپ کے میں عرض کروں گا کہ اس میں ادب کے تو ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی لینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور اس کو نیچے نہیں گرنے دیتے. یہیں پہ وہ واقعہ ہوا ہے کہ جب حضور حلق کروانے کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں اور حلق کیا جا رہا ہے تو لائنیں لگ گئی ہیں اور سارے لوگ چاہ رہے ہیں کہ سرکار کی زلف عنبرین جو ہے اس کے خوشبودار زلف کے بال ہمیں مل جائیں اور ہم نشانی کے طور پہ لے جائیں. اور حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اسی دن اخذت شعرات من ناسیت رسول اللہ، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بال اس دن لے لیے تھے جب حج کا دن تھا، اور پھر میں نے اسے اپنی ٹوپی میں سلوا لیا اور اسی وجہ سے مجھے فتوحات نصیب ہوتی ہیں. ایک اور صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کا نام طلحہ ہے، ان کو حضور ان کی زوجہ نے گھر سے کہہ کے بھیجا کہ جب حضور حلق کروائیں تو میرے لیے بھی کچھ بال لے کے آنا. تو وہ دور کھڑے تھے کہ پتہ نہیں مجھے ملیں گے یا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا، ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ ایک سائیڈ کے میرے یہ بالوں کا ایک گچھا طلحہ کو دے دیا جائے. تو اس طرح کے ایمان افروز واقعات وہاں پہ جو ہے وہ ظاہر ہوتے رہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واجب قربانی ایک حج کے اندر ضروری ہے وہ فرمائی، اور اس آخری حج کے موقع پہ اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح فرمائے. اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں نے 63 سال زندگی بسر کی اور ہر سال کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی. اور وہ منظر کیسا تھا، خسرو کا وہ شعر، ہما آہوا نے سہرا سر خود نے ہادہ برکف، سبحان اللہ، با امید آں کے روزے بشکار خواہی آمد. اللہ اللہ، جس جانور کو حضور ذبح کرتے وہ خود حضور کے سامنے لیٹتا، سامنے آ جاتا. ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں. بات میں نے کہا کہ اس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی مختصر سی بات سن لیں، اس کے بعد پھر مسائل کی طرف آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین خوش آمدید. قبلہ مفتی صاحب، حج کی فرضیت، اس کی شرائط، پھر اس کی تیاری، اس کے حوالے سے کچھ ایک جامع سی بات ناظرین کے گوش گزار کرنی ضروری ہے. قرآن پاک میں چونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو اس پہ حج فرض ہے. تو صاحب استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اپنی حاجات اصلیہ کے علاوہ، حاجات اصلیہ میں آ جاتا ہے اس کا رہائش کے لیے مکان، اور پہننے کے لیے سردی اور گرمی کے کپڑے، سواری کے لیے کوئی بھی اس کی ضرورت کے مطابق، جدید دور کے مطابق کار یا موٹر سائیکل، سائیکل، جو اس کی ضرورت ہے وہ چیز بھی حاجات اصلیہ میں آتی ہے. اور اگر وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کے آلات کام کے وہ بھی حاجات اصلیہ میں آتے ہیں، خواہ وہ کروڑوں کی مشینری ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی حاجات اصلیہ میں شمار ہوتی ہے. اور خوراک کے لیے جو اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی بھی نقد سامان ہو یا کوئی بھی جنس وغیرہ، یہ ساری چیزیں حاجات اصلیہ میں آتی ہیں. ان کو نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس سے وہ مکہ شریف پہنچنے اور وہاں سے حج کر کے واپس آنے تک کے سارے مصارف وہ ادا کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے اہل و عیال وہ پیچھے چھوڑ کے جائے گا، واپسی تک ان کے اخراجات بھی اس کے پاس ہیں، اور یہ ساری چیزیں قرض سے زائد ہوں، یعنی قرض کو نکال کے یہ سارے مصارف اس کے پاس ہوں تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. اگر اتنا قرض ہو تو پہلے قرض ادا کرے، پہلے قرض ادا کرے، کیونکہ وہ حقوق العباد میں سے آتا ہے، اور حقوق العباد پہلے.
ان کو ادا کرنا ہوگا۔ وجہ قبلہ مفتی صاحب، آج کچھ لوگوں نے بزنس کے لیے بینک سے قرض لیا ہوتا ہے، جی ان کے پاس اپنے رقم اتنی تو ہوتی ہے، جی اور ان کی جو تجارت کا ایک طریقہ ہے وہ بینک کے قرضے پہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ لوگ عام معاشرے سے بہت زیادہ دولت مند ہوتے ہیں، جی بلکہ دیکھنے میں جو سارے اسباب اور آسائشیں ہیں وہ ہوتے ہی ان کے پاس ہیں جنہیں بینک باری قرضے دیتے ہیں، جی۔ تو کیا ان کے پاس بھی ایسا عذر ہے کہ وہ حج نہ کریں؟ اس میں یہ چیز ہے کہ بینک میں چونکہ سالانہ قسط ادا کرنی ہوتی ہے قرض کی، یکمشت قرض جو ہے وہ نہیں ہوتا، تو اس سال جو اس نے قسط ادا کرنی ہے اس کو نکالنے کے بعد اگر اس کے پاس مصارف بن جاتے ہیں تو پھر بھی اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ جی اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ عورت کے اوپر حج اس وقت فرض ہوگا کہ اپنے مصارف کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ محرم جائے گا، کیونکہ عورت کے ساتھ محرم کا ہونا یہ ضروری ہے، بغیر محرم کے عورت حج پہ نہیں جا سکتی، نہ ہی عمرہ پہ جا سکتی ہے، تو محرم کے اخراجات بھی عورت کے ذمہ ہیں، اگر وہ اپنے مصارف کے ساتھ ساتھ اس کے مصارف بھی ادا کر سکتی ہے تو پھر اس پہ فرض ہوگا۔ اگر اس کے پاس اپنے مصارف تو ہیں لیکن محرم کے مصارف نہیں ہیں تو پھر بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ تو یہ حج کی فرضیت کے لیے استطاعت ہے، تو یہ ساری ہوگی تو تب اس کو حج یہ ادا تو کیا حج جائے گا۔ فرض ہو گیا، اب تیاری ہے، ایک تو احرام باندھنا، پھر میقات، پھر وہاں پہنچ کر بھی کچھ اصطلاحات ہیں کہ یہ حج قران ہے، حج تمتع ہے، کچھ اختصار سے ان کے بارے میں۔ حج بنیادی طور پہ جو ہے وہ مخصوص مقامات کی مخصوص دنوں میں مخصوص طریقے کے ساتھ زیارت کرنا ہے، مخصوص مقامات کی مخصوص دنوں میں مخصوص طریقے سے زیارت ایک کرنا جامع تعریف۔ تعریف۔ جی ویسے بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا حج نہیں ہے۔ جی۔ اور یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ جب اپنے گھر سے بندہ شروع ہوتا ہے تو 5 دن ہیں، ان 5 دنوں میں 4 مقامات میں اپنی حاضری لگوانا، یہی حج ہے۔ 5 دنوں میں 4 مختلف مقامات، اس میں مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف ہے، اس کے بعد مینا، عرفات اور مزدلفہ، ان 4 مقامات پہ 5 دنوں میں 8 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج تک ان 5 دنوں میں ان 4 مقامات پہ حاضر ہوگا تو اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ تو اس میں طریقہ کار جو ہے وہ جب گھر سے نکلے گا تو میقات کی حدود سے گزرنے سے پہلے جو ہے وہ احرام کا باندھنا یہ ضروری ہے، بغیر احرام میقات کی حدود سے بشرطے کہ اس کا ارادہ حرم کے اندر کسی جگہ پہ جانے کا ہو۔ میقات کی حدود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہوئی ہیں، جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کی ہوئی ہیں، اور مختلف علاقوں سے آنے والے 5 میقات مقرر کیے گئے ہیں، تو ہر علاقے والے اپنے اس میقات یا اس کے برابر جو جگہ آتی ہے اس سے گزرنے سے پہلے بشرطے کہ ان کا ارادہ حرم کے اندر خانہ کعبہ کے پاس آنے کا ہو، یا حرم کے اندر کوئی بھی مقصد ہو، تجارت کا مقصد ہے یا کسی رشتہ دار سے ملنا ہے یا کوئی اور کام ہے، تو حرم کی حدود میں کسی بھی حوالے سے آنا ہو تو میقات سے احرام کا باندھنا یہ ضروری ہے۔ اگر بغیر احرام باندھے میقات سے گزرے گا تو اس پہ دم لازم ہو جائے گا، یعنی ایک جانور جو ہے وہ صدقہ کرنا اس پہ ضروری ہو جائے گا۔ دم لازم ہونا ایک اصطلاح ہے، یعنی قربانی کرنا پڑے گی ایک جانور کی قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر کسی کی نیت یہ ہو کہ میں جدہ ایئرپورٹ اتروں گا لیکن پہلے وہ مدینہ منورہ حاضری دینا چاہتا ہے، بعض حجاج کے لائحہ عمل میں بھی جو انہیں شیڈول دیا جاتا ہے اس میں بھی پہلے مدینہ منورہ جانا ہوتا ہے، تو کیا ایسے لوگوں پر بھی احرام ضروری ہے یا وہ مدینہ منورہ حاضری کے بعد باندھیں؟ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ میقات سے گزرتے وقت اگر ارادہ حرم کی حدود میں جانے کا ہے تو پھر احرام باندھنا ضروری ہے، اور اگر حرم کی حدود سے باہر اور میقات کے درمیان جسے ہل کہا جاتا ہے اس ایریے میں جانے کا ارادہ ہو تو پھر احرام باندھنا ضروری نہیں۔ یہاں ایک وضاحت میں مفتی صاحب سے سنیں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا انہوں نے فرمایا کہ کسی رشتہ دار کو ملنا ہو یا اور کوئی مقصد ہو تو کیا پھر بھی احرام باندھنا ضروری قرار پائے گا؟ ہاں جی، ہر صورت میں احرام جو ہے وہ اگر حرم کی حدود کے اندر جانے کا ارادہ ہو کسی بھی حوالے سے کسی بھی مقصد کے تحت جانا ہو تو وہ احرام ضروری ہے، پہلے جا کے عمرہ کرے گا اور اس کے بعد اپنے جو معاملات ہیں تجارت کے یا رشتہ داروں سے ملنے کے یا نوکری کے حوالے سے جو بھی ہے پھر وہ بعد میں معاملات اس جگہ کا تقدس ایسا ہے، اس کا احترام ایسا ہے، اور وہ بلا شک و شبہ عرفہ ترین مقام ہے اس دنیا کا،
اور وہاں کی حاضری کے اپنے آداب ہیں، اس جگہ کے اپنے تقاضے ہیں۔ مناسب تھا کہ سب دوستوں کے لیے اس بات کی جی وضاحت بہت جی تو جو مدینہ شریف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ چونکہ حرم کی حدود کے اندر جانے کا ان کا ارادہ نہیں ہوتا، جدہ سے وہ مدینہ شریف چلے جائیں گے تو لہٰذا ان کے اوپر احرام باندھنا میقات سے ضروری نہیں ہے۔ جب وہ مدینہ شریف کی حاضری کے بعد مکہ آئیں گے تو رستے میں ان کا میقات آئے گا، تو پھر وہ وہاں سے حج یا عمرہ کا احرام باندھ کے تو پھر مکہ شریف جائیں گے۔ حدود حرم میں احرام کی سعادت حاصل کر لی، آ گئے، پھر آگے حج کے اور عمرے کے ان کی کچھ اصطلاحات ہیں، مختصر سی باتیں ذرا سہل انداز میں ناظرین کے گوش گزار ہو جائیں۔ میقات سے احرام باندھنے کے بعد اس میں پھر حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج کرام۔ پاکستان سے اور بر صغیر سے جانے والے اکثر حجاج جو ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، جو اس میں ہوتا ہے کہ پہلے صرف عمرہ کا احرام باندھا جائے عمرہ کی نیت سے، اور عام طور پہ لوگ گھر سے ہی چادریں پہن لیتے ہیں دونوں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ 2 سفید چادریں پہننا اسے احرام نہیں کہا جاتا، وہ احرام کی ضرورت ہیں 2 چادریں، تو ان کو پہننا احرام نہیں ہوتا، احرام اصل میں نیت ہے۔ تو وہ چادریں اگر گھر سے بھی پہن لی ہیں تو میں ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ گھر سے بے شک وہ چادریں پہن لیں لیکن نیت نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایئرپورٹ پر پہنچیں اور کوئی مسائل ایسے لاحق ہو جائیں کہ جس سے آپ کو ٹکٹ نہیں ملی، سیٹ نہیں ملی، کوئی رکاوٹ بن جائے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو اس لیے چادریں بے شک گھر سے پہن لیں، اور جب ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں اور سارے معاملات آپ کے کلیئر ہو جائیں تو پھر اس وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے تو تلبیہ کہیں اور پھر عمرے کی نیت کریں اور جہاز میں بیٹھ جائیں۔ تو جب مکہ شریف پہنچیں گے تو سب سے پہلے عمرہ ادا کرنا ہے۔ تو عمرے کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے جب آپ مکہ شریف پہنچیں گے، اپنا سامان وغیرہ اپنی رہائش گاہ پر رکھ کے اور بیت اللہ شریف پر جائیں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ شریف کا طواف ہوگا۔ تو طواف جو ہے وہ حجر اسود سے شروع کرنا ہوتا ہے، اگر ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ دور سے ہاتھ اٹھا کے استلام اسے کہا جاتا ہے، استلام کر لیں، یہ بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اور دائیں طرف سے 7 چکر لگانے بیت اللہ شریف کے، اور ہر چکر کے اختتام پر حجر اسود کا استلام یا بوسہ ہوگا۔ اور جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو پھر مقام ابراہیم پہ آ کے 2 رکعت نماز نفل پڑھی جائے گی، یہ بھی واجب ہے۔ اور اس کے بعد پھر بیت اللہ شریف کا استلام حجر اسود کا استلام کیا جائے گا، اور پھر آب زمزم پہ جا کے آب زمزم جو ہے وہ خوب سیر ہو کے پیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر صفا مروہ کی سعی ہوگی، اور سعی کو صفا سے شروع کرنا ہے اور مروہ تک آئیں گے تو 1 چکر ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے پھر صفا جائیں تو 1 چکر ہے، بلکہ صفا سے مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر، اس طرح 7 چکر ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ حلق ہوگا یا قصر ہوگا، اس طرح عمرہ جو ہے وہ یعنی حلق سے مراد مکمل سر منڈا دینا، اور قصر سے مراد بالوں کی ایک مقدار جو ہے وہ 1 انگلی کا جو پور ہوتا ہے اس سے کچھ زائد۔ مسنون یہ ہے کہ جب آخری چکر مکمل ہو تو مروہ پہ 2 نفل پڑھ لیے جائیں اور اس کے بعد حلق یا قصر کروایا جائے۔ جی ایک وقفے کی طرف چلتے ہیں اور پھر باقی مسائل اور پھر جو حج میں شاعر اللہ ہیں ان کا قدر تعارف۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، معلومات افزا باتیں ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، حج کی جزیات بہت زیادہ ہیں، شاید ایک نشست میں تو ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ بہت سی بنیادی باتیں قبلہ مفتی صاحب نے ہمیں بتائیں۔ ایک بات کہ حج بدل کوئی شخص کرتا ہے تو کیا اسے بھی ثواب ہوگا یا وہ محض ایک ڈیوٹی ہی دے کے آ رہا ہے؟ جی بالکل، اس پہ پہلے ایک حدیث پاک ذکر کی جا چکی ہے کہ حج بدل جو ہے وہ ایک انسان کسی بھی مشکل کی وجہ سے، کوئی عذر اسے لاحق ہو گیا، وہ اپنی زندگی میں حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کر سکا، تو اب فقہائے کرام نے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ایک فریضہ ادا نہیں کر سکا تو وہ اپنے مرنے سے پہلے وصیت کر جائے۔ بہتر یہ ہے کہ میری طرف سے حج ادا کر دیا جائے، اور یہ بہت زیادہ اچھی بات۔ پھر اگر وہ وصیت کر گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، جس کو وہ وصیت کر گیا ہے وہی بندہ اس کی طرف سے حج ادا کرے،
اور اس کے حج کے اخراجات سارے جس کی طرف سے وصیت کی گئی ہے اس کے ترکہ میں سے یا اس کے مال میں سے جو ہے وہ ادا کیے جائیں۔ اب اگر وہ وصیت نہیں بھی کر گیا تو اس کے اہل خانہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ بزرگ یا جانے والا تو چلا گیا تو اس کی طرف سے حج کوئی کر دے، تو بہتر یہ ہے کہ ایسے بندے کا انتخاب کیا جائے جو اپنا فریضہ حج پہلے ادا کر چکا ہو، تو پھر وہ اس کی طرف سے حج بدل کرے۔ جس نے اپنا حج ہی نہیں کر رکھا تو وہ پھر حج بدل کر تو سکتا ہے بامر مجبوری، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس بندے کا انتخاب کیا جائے جو پہلے اپنا حج کر چکا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی تیر سے دو شکار کر لیے جائیں، کہ ایک تو حج بدل بھی ہو جائے اور ایک وہ بندہ جو غریب ہے جو خود نہیں جا سکتا، جس نے اپنا حج نہیں کیا گیا، وہ بھی مقامات مقدسہ کی زیارت کر لے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نیت سے اگر کسی ایسے بندے کو بھی مناسک حج اچھی طرح سکھا کے بھیج دیا جائے تو ضروری ہے کہ وہ نیت پھر اپنے لیے نہ کرے، بلکہ وہ تمام مناسک حج اسی بندے کی طرف سے ادا کرے، اور جیسے اس نے کہا ہے، اگر اس نے تمتع کہا ہے تو تمتع کرے، قران کہا ہے تو قران کرے، وہ اس کی شرائط کے مطابق ادا ہوگا جس کی طرف سے اس نے ادا کیا ہے۔ اور پھر اس میں جہاں جہاں وہ جائے، وہ آیا ہے لیکن اپنا حج ادا نہیں کر رہا، کسی اور کا کر رہا ہے، لیکن اس کو مقامات مقدسہ اور مستجاب الدعوات جو مقامات ہیں ان کا قرب تو میسر آیا، زیارت تو میسر آئی، تو وہاں اپنے لیے بھی دعا کرتا رہے کہ یا اللہ اس سال تو اس کی طرف سے قبول فرما، پھر مجھے بھی حاضری کا اذن اور اجازت جو ہے وہ عطا ہو جائے۔ اس سفر حج میں جو حرم شریف کے مقامات ہیں بالعموم ان سے تعارف ہوتا ہے، جی، جبل رحمت ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، کچھ باتیں اختصار کے ساتھ ان کے تعارف میں بھی ارشاد فرمائیں۔ میں عرض کیے دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان سے بالخصوص جو لوگ جاتے ہیں، ہر بندہ مومن اور بالخصوص ہماری جو پاکستانی کمیونٹی ہے، شاعر کے ساتھ ان کی محبت بڑی دیدنی ہوتی ہے، اور ان کا دل ہوتا ہے کہ جہاں جائیں وہاں ایک لمس انہیں حاصل ہو، اور پھر حجر اسود کے بوسے کے موقع پر تو ہر ملک کے لوگ ہی بہت زیادہ وہاں کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک حجر اسود کا بوسہ نہ ہو جائے میرا طواف شروع نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پہلی دفعہ بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر آف دا نیشن تھے اور پوری امت مسلمہ کے صدر نشین تھے، اگر آپ چاہتے تو آپ کے لیے ہر دفعہ راستے کھلے ہوئے تھے، لیکن آپ نے باقی 6 چکروں کے دوران ایک بوسہ بھی نہیں دیا، بلکہ آپ دور سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر فرماتے، اور یہی امت کو تلقین فرمائی کہ جو بندہ آسانی سے بوسہ لے سکتا ہے وہ دے، اور جو نہیں لے سکتا وہ استلام کرے، اس کے عمرے میں اور اس کے طواف میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ہمارے تمام احباب حضرات جو جاتے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہاں کسی کو دھکا دینے کے بجائے، کسی کو ایذا دینے کے بجائے، اپنی صحت اور اپنے جسم کے تحفظ کے لیے بھی وہ یہ کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو زوال کا اور گناہ کا باعث بن جائے۔ پھر ایک اور بات یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب لوگ جاتے ہیں تو اب تو حج بھی جو ہے وہ کیٹاگرائزڈ ہو گیا ہے، یہ اکانومی حج ہے، یہ 5 سٹار حج ہے، یہ جو ہے VIP حج ہے، اور پھر اس میں بڑے بڑے ہوٹل انجوائے کیے جاتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے وہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ سیر و سیاحت بھی رہے اور زیادہ سے زیادہ آرام ہو، حالانکہ حج آرام کا نام نہیں ہے، یہ تو مشقت کا نام ہے، اور یہ اس بات کا نام ہے جتنا بھی کسی کے پاس پیسہ ہے، وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ اس کو نہ دیکھے، بلکہ وہ ایک عام مسلمان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اپنا زیادہ وقت حرم شریف میں گزارے، عبادات میں گزارے، گریہ وزاری میں گزارے، اور حج کو انجوائے کرنے کا یہ جو مفہوم ہمارے ہاں ایک ڈیولپ ہوا ہے، اس سے زیادہ گریز کیا جی۔ وہ مقام تو سب سے زیادہ عاجزی کا مقام ہے، اگر وہاں بھی آپ اپنا کبر لے کر گئے ہیں جی تو پھر فائدہ کیا؟ جی بالکل، جی فائدہ کیا؟ وہ اللہ رب العزت کی خاص بارگاہ ناز ہے، اور خاص وہ مقام ہے جس سے اللہ رب العزت کو محبت ہے اور ایک نسبت ہے۔ جی، اور پھر جو لوگ وہاں سے حج کر کے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پاک مسلم شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد حاجن او معتمرن، جو بندہ حج کر کے لوٹا یا عمرہ کر کے لوٹا، فرمایا اس کے گھر داخل ہونے سے پہلے جس بندے نے اس کا استقبال کیا اور اس کی زیارت کی اور اسے کہا کہ میرے لیے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اسے بھی بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے استغفار کرائی جائے، اس کی زیارت کی جائے۔ ہمارے ہاں ایک تقاضا یہ شروع ہو جاتا ہے کہ میرے لیے کیا تحفہ لایا گیا ہے، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ وہاں کا حقیقی تحفہ تو یہ ہے کہ وہ محبت اور وہ عشق جو وہ اپنے ساتھ لے کے آیا ہے،
اور اس کی آنکھوں میں وہ جلوے موجود ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کی جائے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ عزیز و اقارب ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ نہیں لے کر آئے جی ہاں، تو اتنے اجتہام میں بسا اوقات وسائل بھی کوئی بہت زیادہ وافر نہیں ہوتے، انسان جاتا ہے آسودگی سے حج کر آئے یہی بہت ہے جی، اور کجا یہ کہ وہ اتنی رقم ساتھ لے کے آئے کہ پورے خاندان کے لیے تحفے خریدے، جی ہاں، ایسا بار بھی نہیں ڈالنا چاہیے، جی بالکل، خود پہ بھی نہیں ڈالنا چاہیے اور عزیز و اقارب کو ایسا تقاضا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جبل رحمت، منا، مزدلفہ، یہ سارے شاعر ہیں۔ سب سے اہم مقام جس کی طرف احادیث پاک میں توجہ دلائی گئی، ویسے تو سارے مقام ہی وہاں پہ اہم ہیں اور محبتوں کی آماج گاہ ہیں، لیکن جو وقوف عرفات ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو ایک لمحہ وقوف عرفات کا نصیب ہو گیا، اللہ رب العزت نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو وہ مغفرت کی سند ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہونا، اور بالخصوص وقوف کا مطلب ہی کھڑے ہونا ہے، تو وہاں یہ کوشش حاجی کرے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ کھڑا رہے اور جتنی دیر کھڑے ہو کے عبادات اور دعائیں کر سکے وہ کرتا رہے۔ پھر جو منا اور مزدلفہ کا مقام ہے، یہ وہ مقامات ہیں منا میں العقبہ اولا، عقبہ وسطیٰ اور عقبہ جو جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، یہ 3 جمرات ہیں جہاں پر شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو روکنے کی کوشش کی کہ تم اللہ رب العزت کے حکم کو بجا نہ لاؤ اور صلاۃ تسلیم خم نہ کرو، تو وہ دونوں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے صادق بندے بن کے انہوں نے شیطان کی اس للکار کو اور اس کی طرف سے اس کوشش کو رد کر دیا۔ تو اب اللہ رب العزت نے ان کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے وہاں کنکریاں مارنے کا حکم دیا ہے، تو وہ بھی اس اعتبار سے بڑے مقدس اور مبارک مقامات ہیں۔ جسارت بعض اوقات بہت مہنگی پڑ جاتی ہے، جی، کتنے بڑے لوگوں کے ساتھ اس نے جسارت کی کوشش کی اور ذلت کا ایک دائمی طوق اس کے گلے میں پڑ گیا۔ مزدلفہ جہاں سے کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر چنتے ہیں، جی ہاں، ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ حضرت ابابیل جب آئے تھے حرم کی حفاظت کے لیے اور ابرہا کے لشکر کے لیے، تو وہاں سے انہوں نے کنکریاں چنی تھیں، اور اسی یاد میں وہاں سے کنکریاں چنی جاتی ہیں اور حضرت ابراہیم کی سنت جی بالکل، وہاں سے کنکریاں چننے کا حکم ہے۔ اور پھر جو مزدلفہ اور منا میں راتیں گزارنی ہیں، ایک 8 اور 9 ذی الحج کی درمیانی رات، دوسری 9 اور 10 ذی الحج کی درمیانی رات، جسے ہمارے ہاں عید کی رات کہا جاتا ہے، ان راتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کی رات قرار دیا ہے، اور ساری رات بیٹھ کے حضور اپنے صحابہ کے ساتھ مزدلفہ کی اس رات میں دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر جبل رحمت ہے، یہ سارے مقامات استجابت دعا کے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو حاضری نصیب ہو۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، قبلہ مفتی صاحب، میں از حد شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ بہت ساری نشستوں کا تقاضا کرتا ہے، اللہ نے توفیق دی تو اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ ناظرین، حج کے حوالے سے اہم باتیں آپ کے گوش گزار کی گئیں۔ اللہ رب العزت ہمارا حافظ و ناصر ہو۔